السلام علیکم دوستو، ہمارے اور آپ سب کے ذہنوں میں بار بار یہ سوال آتا ہوگا کہ آخر قیامت کب آئے گی۔ لیکن اس سوال کا جواب نہ تو ہمارے اور آپ کے پاس ہے، اس کا جواب صرف ہمارے پروردگار خالق کائنات کے پاس ہے۔ مگر قیامت آنے سے پہلے کچھ علامتوں کا ظہور ہوگا جس سے ہمارے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ ممکن ہے قیامت قریب ہو، لہٰذا ویڈیو میں قیامت کی کچھ نشانیاں ہم بتائیں گے جو ہمیں حدیث کی مختلف کتابوں میں ملتی ہے۔ اس لیے آپ ویڈیو پوری دیکھیے تاکہ جو باتیں حدیث میں آئی ہے کیا وہ قریب ہے یا نہیں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اور کمنٹ میں ہمیں کوئی ایک علامت قیامت کے متعلق بتائیں تاکہ ہمارا حوصلہ بنا رہے۔ تو شروع کرتے ہیں میرے دوستو۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ آپ کا نام محمد، والد گرامی کا نام عبداللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ 7 سال حکومت کریں گے۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، ملک شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشکو حکومت نہیں رہے گی، خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ لوگوں کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ اب امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ اور ابدال سبھی امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ امام مہدی اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنا لے، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہے۔ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ معظمہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ ملک شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھس جائیں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ جائیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر ملک شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے سفر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدی شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد دجال نکل پڑے گا۔ دجال ملک شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بالآخر باب لط پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، سب کے سب مسلمان ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 45، 48 یا 49 برس ہوگی کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں انتقال ہوگا اور وہیں دفن ہوں گے۔ میرے دوستو، قیامت کی دوسری علامت خروج دجال ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دوسری نشانی دجال کا نکلنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہے۔ دجال کا ثبوت احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ہے۔ دجال یہودی ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح کا ابھرا ہوا دانہ ہوگا، زمین پر اس کا قیام 40 دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مختلف عادتوں کا ظہور فرمائیں گے۔
وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا، وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم کرے گا، زمین غلہ اگائے گی، ایک ویرانے سے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے نکال، وہ اپنے خزانے باہر نکالے گی، پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، آخر میں ایک شخص کو قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے گا، اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، کہ ان دو شہروں میں فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر ملک شام تشریف لائیں گے، دمشق میں مقیم ہوں گے کہ شام اور عراق کے درمیان میں سے دجال نکلے گا، پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہاں سے اصفہان پہنچے گا، اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا ہوا پھرے گا، بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک پہنچے گا، بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا، مکہ مکرمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا، مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ مکہ میں داخل نہ ہو سکے گا، پھر مدینہ کے لیے روانہ ہوگا، یہاں بھی فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا، دجال مدینہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ میں ایک اللہ والے دجال سے مناظرہ کریں گے، دجال انہیں قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے گا، وہ کہیں گے اب تو تیرے دجال ہونے کا پکا یقین ہو گیا ہے۔ دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا۔ یہاں سے دجال ملک شام کے لیے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچ جائے گا، یہاں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود ہوں گے کہ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ حضرت امام مہدی تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہیں گے، وہ فرمائیں گے کہ منتظم آپ ہی ہے، میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے، گھوڑے پر سوار ہوں گے، نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، دجال کے لشکر پر حملہ کر دیں گے، بہت گھمسان کی لڑائی ہوگی، حضرت عیسیٰ کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہیں تک سانس پہنچے گا، اور جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا لگے گی وہ اسی وقت مر جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے، باب لط پر پہنچ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں تیسری نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ نزول عیسیٰ کا عقیدہ قرآن کریم، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے، اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچیں گے اور دجال بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے دھتکارتا ہوا دمشق کے قریب پہنچ گیا ہوگا، امام مہدی اور یہودیوں کے درمیان جنگیں زوروں پر ہوں گی کہ ایک دن عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان عصر ہو چکی ہوگی، لوگ نماز کی تیاریوں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اتریں گے، سر نیچے کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، سر اونچا کریں گے تو چمکدار موتیوں کی طرح دانے گریں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی جانب کے سفید رنگ کے مینار پر اتریں گے، وہاں سے سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف قائم کریں گے، عیسائیوں کی صلیب توڑ دیں گے۔ صلیب توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقیدہ صلیب کو غلط قرار دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، یہودی اور دجال کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی ختم ہو جائے گا، جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہ وہیں مر جائے گا۔ باب لط پر دجال کو قتل کریں گے، مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھالیں گے۔ آسمانوں سے اترنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہی ہوں گے، کیونکہ نبی منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتا، لیکن اس وقت امت محمدیہ کے تابع، مجدد اور عادل حکمراں کی حیثیت میں ہوں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں کوہ طور پر لے جائیں گے، 40 یا 45 برس کے بعد ان کی وفات ہوگی، اس دوران نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، مدینہ منورہ میں انتقال ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔
آپ کے بعد قحطان قبیلے کے ایک شخص جہاں جہاں حکیم بنیں گے، اس کے بعد کئی نیک و عادل حکمراں آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ نیکی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور برائی بڑھنے لگے گی۔ امام مہدی کے انتقال کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوگا اور نہایت سکون و آرام سے زندگی بسر ہو رہی ہوگی کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ کسی کو مقابلے کی طاقت نہیں ہے، آپ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں۔ اس قوم سے مراد یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ یہ قوم یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہے۔ شمال کی طرف بحر منجمد سے آگے یہ قوم آباد ہے۔ ان کی طرف جانے والا راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے، جس کو حضرت ذوالقرنین نے تانبا پگھلا کر لوہے کے تختے جوڑ کر بند کر دیا تھا۔ بڑی طاقتور قوم ہے، دو پہاڑوں کے درمیان نہایت مستحکم آہنی دیوار کے پیچھے بند ہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ کر گر پڑے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی اور ہر طرف پھیل جائے گی اور فساد برپا کرے گی۔ یاجوج ماجوج آہنی دیوار ٹوٹنے کے بعد ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ پر سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ جب دوسری جماعت گزرے گی تو وہ کہے گی یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ یاجوج ماجوج کی وجہ سے حضرت عیسیٰ اور مسلمان بڑی تکلیف میں ہوں گے۔ کھانے کی قلت کا یہ عالم ہوگا کہ بیل کا سر 100 دینار سے بھی قیمتی اور بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کر دیں گے جس سے سارے مر جائیں گے اور زمین بدبودار تعفن سے بھر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ کی دعا سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھینک دیں گے۔ پھر موسلادھار بارش ہوگی جو ہر جگہ ہوگی۔ کوئی مکان یا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر یہ بارش نہ پہنچے۔ وہ بارش پوری زمین دھو کر صاف و شفاف کر دے گی اور بدبو ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ دھوئیں کے ظاہر ہونے اور زمین دھس جانے کے واقعے کے بعد ذوالحجہ کے مہینے میں 10ویں ذوالحجہ کے بعد اچانک ایک رات بہت لمبی ہوگی کہ مسافروں کے دل گھبرا کر بے قرار ہو جائیں گے، بچے سو کر اکتا جائیں گے، جانور باہر کھیتوں میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے، تمام لوگ ڈر اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو چکی ہوگی تو سورج ہلکی سی روشنی کے ساتھ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور سورج کی حالت ایسی ہوگی جیسے اس کو گہن لگا ہوتا ہے۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی کا ایمان یا گناہوں سے توبہ قبول نہ ہوگی۔ سورج آہستہ آہستہ اونچا ہوتا جائے گا۔ جب اتنا اونچا ہو جائے گا جتنا دوپہر سے کچھ پہلے ہوتا ہے تو واپس مغرب کی طرف غروب ہونا شروع ہو جائے گا اور معمول کے مطابق غروب ہو جائے گا۔ پھر حسب معمول طلوع و غروب ہوتا رہے گا۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعے کے 120 سال بعد قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ میرے دوستو، چھٹی علامت ہوگی صفا پہاڑی سے جانور کا نکلنا۔ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعے کے کچھ ہی روز بعد مکہ مکرمہ میں واقع پہاڑ صفا پھٹے گا اور اس سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ ساری زمین میں پھر جائے گا۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک نورانی لکیر کھینچ دے گا جس سے ان کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور کافروں کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگا دے گا جس سے اس کا سارا چہرہ میلا ہو جائے گا۔ لوگوں کے مجمع میں ایمان والوں کو کہے گا یہ ایماندار ہے اور کافر کے بارے میں کہے گا کہ یہ کافر ہے، اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ٹھنڈی ہوا کا چلنا اور تمام مسلمانوں کا وفات پا جانا یہ 7ویں علامت ہوگی۔ جانور والے واقعے کے کچھ ہی روز بعد یعنی دابۃ الارض نکلنے کے کچھ ہی روز بعد جنوب کی طرف سے ایک ٹھنڈی اور نہایت فرحت بخش ہوا چلے گی جس سے تمام مسلمانوں کی بغل میں کچھ نکل آئے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان کسی غار میں چھپا ہوا ہوگا اس کو بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ وہیں مر جائے گا۔ اب روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہوگا، سب کافر ہوں گے اور شرار الناس یعنی برے لوگ رہ جائیں گے۔ میرے دوستو، قیامت کی 8ویں علامت یہ ہوگی کہ حبشیوں کی حکومت اور بیت اللہ کا شہید ہونا۔ جب سارے مسلمان مر جائیں گے اور روئے زمین پر صرف کافر رہ جائیں گے، اس وقت ساری دنیا میں حبشیوں کا غلبہ ہو جائے گا اور انہی کی حکومت ہوگی۔
قرآن کریم دلوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، حج بند ہو جائے گا، دلوں سے خوف خدا اور شرم و حیا بالکل اٹھ جائے گی، لوگ برسریام بے حیائی کریں گے، بیت اللہ شریف کو شہید کر دیا جائے گا، حبشہ کا رہنے والا چھوٹی پنڈلیوں والا ایک شخص بیت اللہ شریف کو گرائے گا، آگ کا لوگوں کو ملک شام کی طرف ہانکنا۔ قیامت کی علامت کبریٰ میں سے 9ویں علامت اور آخری علامت آگ کا نکلنا ہے۔ قیامت کا سور پھونکے جانے سے پہلے زمین پر بت پرستی اور کفر پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے شام میں جمع ہونے کے اسباب پیدا ہوں گے، ملک شام میں حالات اچھے ہوں گے، لوگ وہاں کا رخ کریں گے۔ پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ارض محشر یعنی شام کی طرف ہانکے گی۔ جب سب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا، لوگ مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ کچھ عرصہ اسی حالت میں گزرے گا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، ان تمام علامات کے واقع ہو جانے کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا۔ محرم کی 10 تاریخ اور جمعہ کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ 2 آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، اس کو سمیٹ نہ سکے گا اور نہ ہی خرید و فروخت کر سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر جائے گا اور اسے پی نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے پانی والے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا کہ اس سے پانی نہیں پی سکے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص نے نوالا منہ کی طرف اٹھایا ہوگا، اسے منہ میں ڈال نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے برپا ہوگی، جس کی آواز پہلے ہلکی اور پھر اس قدر ہیبت ناک ہوگی کہ اس سے سب جاندار مر جائیں گے، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، جسے ہم نے مختصر بیان کر دی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کرتے ہوئے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریے تاکہ ہم سب کے معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر سے ملیں گے انشاءاللہ کسی دوسری نئی ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔